بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آج آپ سے ایک اہم ترین مسئلے پر مخاطب ہونے اور گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں۔ عزیزان گرامی، دین اسلام انسانی زندگی کے جینے کے طریقے کو آسان کرتا ہے، مشکلیں فراہم نہیں کرتا، اذیت نہیں دیتا، لیکن ہمارے سماج میں بہت سے رسم اور رواج رائج ہیں جسے ہم نے اس قدر اپنا لیا ہے جیسے وہ دین اسلام کا جز ہو، حصہ ہو، جو ہماری زندگی کے لیے دشواری فراہم کرتی ہے، جو اذیت دیتی ہے۔ ان میں سے ایک موت کے گھر کا کھانا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک تو ویسے ہی اس کنبے کے اوپر، اس گھر کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، کسی کے سر سے باپ کا سایہ اجڑ گیا، کسی کی زندگی سے اس کی ماں رخصت ہو گئی، کسی کا بھائی جدا ہو گیا، کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا، نہ جانے کس حالات میں انتقال ہوا، کوئی حادثے میں مرا، کسی اچانک سے موت ہوئی کسی کی، اور کوئی ایک لمبی طویل بیماری کے بعد کسی کا انتقال ہوا، اور جس کے گھر میں انتقال ہوا وہ ابھی مرنے والے کے لیے جی بھر کے رو بھی نہ سکا، ابھی غم بھی نہ منا سکا، غم زدہ تھا کہ اسے تیجے کے لیے، تیجے کی مجلس کے لیے، سیوم کی مجلس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، جس میں محلے کے لوگ، برادری کے لوگ، قوم کے لوگ آئیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ اور یہ سلسلہ تیجے سے لے کر 40واں چھماہی سے لے کے برسی کی مجلس تک چلتا ہے۔ کچھ لوگ عزیزان گرامی برسی کی مجلس تک کچھ کھلا پانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، ان کی اکنامک کنڈیشن، ان کے آرتھک استھتی، ان کے اقتصادی حالات ساتھ نہیں دیتے، لیکن چونکہ رسم ہے، رواج ہے، رائج ہے، اور ہم نے اسے اس طرح سے اپنا لیا جیسے معاذاللہ وہ دین کا حصہ ہو، تو بدرجہ مجبوری کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ الگ بات ہے کہ اس سماج میں، اس معاشرے میں مختلف کونے سے اکثر ہم آپس میں اس بات کو لے کے ڈسکشن کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تبادلہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو رسم اور رواج موت کے گھر میں کھانے کی رائج ہے، اسے ختم کیا جانا چاہیے، اور انفرادی طور پر بہت سے جگہوں پر اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن جب کوئی سماج میں رسم رواج اور برائی رائج ہو جاتی ہے تو وہ جب ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ انفرادی کوشش سے، انڈیویجول اپروچ سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک مہم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک مشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر میری جانکاری درست ہے تو ماشاءاللہ امبیڈکر نگر ضلع کے موضع کٹگھر کمال، موضع داؤد پور اور موضع مچھلی گاؤں کے لوگوں نے اجتماعی طور پر، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، قوم کے لوگوں نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ جو موت کے گھر میں کھانا کمپلسری ہے، لازم ہے، یہ جو رسم و رواج رائج ہے، اسے ہم باقاعدہ طور پر ایک مہم چلا کر، ایک موومنٹ چلا کر، ایک تحریک چلا کر، ایک مشن چلا کر ختم کریں گے۔ فیضان گرامی، اس مہم کے، اس موومنٹ کے، اس تحریک کے اور اس مشن کے روح رواں ہمارے بھائی قابل احترام، قابل ذکر جناب محمد عباس صاحب ہیں، جو خود ایک بہت ہی بیدار نوجوان ہے، جن کے اندر جوش، ہوش، سوچ، سمجھ، فکر، صلاحیت کا ایک بہترین کامبینیشن ہے، جو صوبے کے پیمانے پر نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بزرگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو صوبے کے پیمانے پر عوام کی رہنمائی کرتے ہیں،
جن کے پاس صوبائی پیمانے پر منظم طور سے ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے، جن کے ساتھ نوجوان جڑا ہوا ہے، جنہوں نے نوجوانوں کے روزی روزگار کے لیے حتی الامکان جتنی کوشش کر سکتے تھے کیا ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ان کے ذریعے روزگار ملا ہے۔ قوم کے، عوام کے تمام مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایگریسو رہتے ہیں، سکری رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ قوم اور عوام کے تمام مسئلے مسائل کو حل کیا جائے، جو برائیاں ہیں اسے دور کیا جائے، لوگوں میں بیداری پیدا کیا جائے، اور وہ اپنی کوشش میں اکثر کامیاب ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب محمد عباد صاحب خود جاگروک ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جاگروکتا عوام میں بھی ہو، بیداری عوام میں بھی ہو، اور یہ جو مسئلے مسائل کو حل کرنے کی ان کی کوشش ہے، قوم کے عوام کے نبض کو جانتے ہیں۔ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ سماج کے لوگوں کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی ہے۔ جب تک قوم سماج عوام کے ساتھ، قوم سماج اور عوام کے ساتھ کسی رہنما، کسی لیڈر کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تو نہ وہ مسئلے سمجھ سکے گا، نہ مسائل سمجھ سکے گا، نہ اس کے حل کر سکے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے بڑے بھائی جناب محمد عباد صاحب جو قابل احترام بھی ہیں، جو قابل ذکر بھی ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور سے اس مشن، اس مہم، اس مقصد، اس موومنٹ کا آغاز کیا ہے، یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ محلے محلے، گلی گلی، کونے کونے، قصبے قصبے، شہر شہر، ضلع ضلع اس مہم کو، اس موومنٹ کو، اس مقصد کو، اس مشن کو کامیاب بنائیں۔ ہم اس میں اپنی حصہ داری کریں، تب تک ہم اس میں ایکٹیو رہیں، سکری رہیں، جب تک یہ رسم رواج کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ہم دراصل شیعان حیدر کرار ہیں، ہم آقا حسین کو ماننے والے ہیں۔ بیداری ہم میں نہیں ہوگی تو کس میں ہوگی؟ رسم و رواج کا، سماج اور معاشرے کی برائی کا خاتمہ ہم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ انہی چند لفظوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔